بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز اسٹاف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حیثیت، جو مقام انسانی جسم میں خون کا ہے، وہی مقام اور وہی حیثیت انسانی علم معاشرے میں تعلیم کی ہے۔ خون خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو آدمی کی بصارت، سماعت، گویائی، ہڈیاں، جین، نظام ہضم سارا خراب ہو جاتا ہے۔ مرضوں میں جو خوفناک مرض ہوتی ہے اس کو بلڈ کینسر کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ کینسر کے اندر، بلڈ کے اندر اگر فالٹ آ جائے تو بلڈ نے آنکھوں کو بینائی دینی ہے، زبان کو روانی دینی ہے، کانوں کو سماعت دینی ہے، جسم کو تر و تازگی دینی ہے۔ بلڈ نے پورے وجود کو شادابی، سرسبزی، آبادی سب کچھ بلڈ نے دینا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بلڈ میں کینسر آ جائے تو یقیناً پورے وجود کے جتنے بھی اعضاء ہیں، دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، پکڑنا، ہضم، یہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے مین سوئچ آف کر دیا جائے، کسی الیکٹریشین مین سوئچ آف کر دے تو پنکھوں کا بند ہونا، بلب کا آف ہونا، فریج کا بند ہو جانا، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ہیں، کیونکہ مین سپلائی وائر، مین سوئچ اندر آ رہی ہوتی ہے۔ انسانی باڈی کے اندر تمام اعضاء کا فنکشنل ہونا، اس کی بنیاد خون ہے۔ اگر خون خراب ہو گیا تو آپ ایک ایک عضو کا علاج کراتے رہیں تو آخر تو کہے گا آپ کا خون خراب ہے، خون کو ٹھیک کراؤ۔ بالکل یہی صورتحال انسانی معاشرے کو اگر ایک جسم سے تشبیہ دی جائے، باڈی سے تشبیہ دی جائے تو انسانی جسم میں یہی مثال نظام تعلیم کی ہوتی ہے۔ کسی ملک کا خدا نخواستہ کسی وجہ سے نظام تعلیم میں گڑبڑ ہو جائے تو اس کی تجارت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، زراعت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ملازمت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایوان حکومت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جس طرح انسانی وجود کے اعضاء ہیں، دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، اس طرح خراب نظام تعلیم والے معاشرے کے کوئی بھی پہلو کسی حوالے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تاجروں کو بددیانتی سے، کاشتکاروں کو تکبر سے، حکمرانوں کو ظلم سے، ملازمین کو آوارگی سے، جوانوں کو عیاشی سے، کائنات کی کوئی خارجی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی اگر اس معاشرے کے وجود میں چلنے والا نظام تعلیم خراب ہو جائے۔ اس لیے لارڈ میکالے نے پہلا کام یہ کیا تھا، نظام تعلیم خراب کر دیا۔ اس نے کہا اب یہ جو کچھ بھی کریں، نظام تعلیم میں سوچوں کو پاکیزگی دینی ہے، طہارت دینی ہے، حیا دینا ہے، خوف خدا دینا ہے۔ اگر نظام تعلیم میں فالٹ آ گئی تو ہزار یتن کر لو، بد سے بدتر سے بدترین حالات ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ آپ میں سے دیہاتی پس منظر کون رکھتا ہے، لیکن دیہاتوں میں جب وہ ایریاز جہاں فلڈ آتا ہے اور وہاں ایک دلدلی زمین بن جاتی ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر خشک ہو جاتی ہے، اس کو دلدلی زمین کہتے ہیں۔ نیچے پانی ہوتا ہے تو اوپر کی زمین کے جو اوپر والی تہ ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے، اور چلنے والے کو گمان ہوتا ہے زمین خشک ہے، اس دھوکے میں پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ جب پاؤں رکھتا ہے تو باڈی کی ساری طاقت کے ساتھ آدمی نیچے دھنس جاتا ہے۔ پھر وہ دلدلی زمین میں دھنسا ہوا آدمی جتنا زور لگاتا ہے اوپر کے لیے، اتنا انجام کار کے اعتبار سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو دلدلی علاقے میں لوگ رہتے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اگر کبھی غلطی سے دلدل کے اندر گر جاؤ یا گر جاؤ تو پھر زور نہ لگانا، پھر صرف آواز دینا۔ سیکنڈ ون آ کے رسی پھینکے گا یا کچھ، اس سے وہ کھینچ جائے گا، ورنہ دلدلی زمین میں کوشش کاوش کرنے والا رزلٹ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اتنا دھنستا چلا جاتا ہے۔ گونجتی آواز تھا میں دھیمے سروں میں بڑھ گیا، جتنا ہی آگے بڑھا اتنا ہی پیچھے ہٹ گیا۔ تو جس معاشرے کا نظام تعلیم خراب ہو جائے، اس معاشرے کی اصلاح کی ہر صورت اس کو بد سے بدتر سے بدترین کر دیتی ہے۔ سمپلی امپاسبل جسے کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں ناممکن۔ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے ناممکن، بائی گاڈ ناممکن۔ اگر نظام تعلیم میں کوئی کریکس آ جائے، کوئی فالٹ آ جائے، کوئی اسپاٹ آ جائے، کوئی اسپاٹ آ جائے، آپ اندازہ کریں عرب معاشرہ A to Z بگڑا ہوا تھا جب اللہ کے محبوب تشریف لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اور قرآن نے خود بھی کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم گمراہیوں میں تھے، ہر قسم کے ڈارکنیس، ہر قسم کی فاش، جتنی بھی دنیا میں خرابیوں کو کاؤنٹ کیا جا سکے، فکری ہوں، علمی ہوں، نظری ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، داخلی ہوں، خارجی ہوں، ذہنی ہوں، جو بھی، ہر برائی مقام پیک پہ پہنچی ہوئی تھی عرب کے اندر جب اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تجارت برباد، زراعت برباد، ملازمت برباد، جوان برباد، بوڑھے برباد، اخلاق برباد، عقائد برباد، عبادات برباد، ہر چیز برباد تھی۔ پھر نقطۂ آغاز کہاں سے کیا؟ اقرا، آسمان کی یونیورسٹی سے ہدایات براہ راست آ رہی تھی کہ یا اللہ ان کا تو تجارت برباد ہے، ان کی زراعت برباد ہے، یا سب کچھ برباد ہے، لیکن ان کا جو کھرا گم ہوتا ہے بربادی کا، وہ نظام تعلیم کی خرابی کا۔ اس لیے اسلام کی جو پہلی وحی اتری غار حرا میں، وہ تجارت کے لیے نہیں تھی، زراعت کے لیے نہیں تھی، ملازمت کے لیے نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھی، یہ سارے پہلو ضروری تھے، لیکن پہلی جو وحی اتری وہ کیا تھی؟ اقرا۔ تو پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، جو بخاری کی روایت آتی۔ پھر جبریل نے سینے سے لگا کے بھینچا، اور بھینچنے کی کیفیت یوں بیان فرمائی جس طرح دھوبی گیلے کپڑے کے تانے بانے سے پانی کا آخری قطرہ نچوڑنے کے لیے زوردار بل دیتا ہے۔ اب خواتین جانتی ہیں واشنگ مشین سے پہلے یا ڈرائر سے پہلے کسی کپڑے کو خشک کرنا ہو تو زوردار بل دیتے ہیں، بل دینے کے بعد اس کے ایک ایک تانے بانے سے نکل جاتا ہے پانی کا آخری قطرہ بھی۔ آپ نے کہا جبریل نے مجھے یوں بھینچا، اتنا شدید بھینچا، بھینچنے کے بعد چھوڑا کا اقرا۔ آپ نے پھر ریفیوز کر دیا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، یا میں نہیں پڑھ سکتا، یا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ پھر کیا، تیسری دفعہ پھر یہ پروسیس دہرایا، تو آپ نے مسلسل ریفیوز کیا کہ علم جبر سے نہیں آتا، دنیا کی ہر چیز بائی فورس آ جاتی ہے ما سوائے علم کے۔ آپ تربیت ڈنڈے کے زور پہ کر سکتے ہیں، لیکن علم اس کے لیے ضروری ہے انر سیلف کا بیدار ہونا ہے، علم کبھی خارجی طاقتوں سے نہیں آتا۔ چوتھی دفعہ اور لاسٹ ون جبریل نے اپنے فکرے کو بدلا، پہلے کہتا رہا 3 دفعہ اقرا اقرا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری ما انا بقاری ما انا بقاری۔ فورتھ ون اور لاسٹ ون جبریل نے کہا اقرا بسم ربک، تو آپ نے سمائل پاس کر کے کہہ دیا اقرا بسم ربک۔ فرق کیا ہو؟ ہر وہ علم جس کے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے وہ اسلام کا نظام تعلیم ہے، اور ہر وہ علم جس کے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو الیکٹران کا، پروٹون کا، نیوٹران کا، گریویٹی فورس کا، چاند کا، زمین کا، سورج کا، جڑی بوٹی کا، رس کا، پھل کا، پھول کا، آنکھیں کتنے رنگ رکھتی ہیں، زبان کتنے ذائقے رکھتی ہے، دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے، ہڈیوں میں کیا چیز ہوتی ہے، پتے سبز کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں، چودھویں کا چاند کیوں بنتا ہے، سمندروں میں مد و جزر کیوں۔ اگر مخلوقات کا تعارف ہو جائے فزکس کے ذریعے، کیمسٹری کے ذریعے، باٹنی کے ذریعے، زالوجی کے ذریعے، جو بھی مخلوقات کا تعارف ہو جائے اور اللہ کا تعارف نہ ہو، تو یہ وہ ریجیکٹڈ نظام تعلیم ہے جو اقرا کے دامن میں آتا ہے۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ کائنات تک گم ہو کے رہ جاؤ۔ آنکھ کتنے رنگ رکھتی ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، زبان اتنے ذائقے رکھتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، دماغ اتنی وینز رکھتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، خون ایسے سرکولیٹ کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، دل اتنی دفعہ پمپ کرتا ہے ایک دن میں تو کون سی بڑی بات ہے، وائپر اتنی دفعہ دن میں اوپر نیچے ہوتے ہیں آنکھوں کے تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پڑھنے کے بعد ان کو فنکشن دینے والا، ان میں صفات دینے والا وہ ایک دفعہ بھی یاد نہ آیا تو اس کو کفر کا نظام تعلیم کہتے ہیں، ریجیکٹڈ۔ کہ اب اس کو آنکھوں کا پتہ ہے، کان کا، دل کا پتہ ہے، دماغ کا، زمین کا پتہ ہے، خلا کا، صبح کا پتہ ہے، شام کا، سورج کا پتہ ہے، قوس قزح کا، پھل کا پتہ ہے، پھول کا، موسموں کا پتہ ہے، ویوز کا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس نے ڈیزائن کیا۔ تو اس سے بڑی کائنات میں یہ حالت ہوئی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنے ایسے علم کے چیپٹر اور علم کے حوالے ہم نے کھول رکھے ہیں کائنات میں، ایسٹرانومی، جیولوجسٹ، بایولوجسٹ، زالوجسٹ، یہ سارے اللہ نے چیپٹر کھولے ہیں،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف. یہ جو اللہ نے کہا زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، یہ علم کے، لیکن اللہ کہتا ہے کأي من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. کتنی میں نے اپنی طرف پھیرنے کے لیے کائنات میں سبجیکٹ کھولے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ پڑھنے والے مشرک ہیں. علم کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ علم فلیگ کو کہتے ہیں، جھنڈوں کو. عربوں میں اسلام سے پہلے علم لہرائے جاتے تھے، جیسے ٹرائب قبیلے کے اندر علم ہوتے ہیں. یہ بگٹے قبیلے کا علم ہے، یہ مزاری قبیلے کا علم ہے، یہ زرداری قبیلے کا علم. یہ جس طرح ہمارے سیاسی علم ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے مذہبی جماعتوں کے علم ہوتے ہیں، وہ علم مکان کی چھت پہ لہرائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ بلوچ قبیلہ ہے، یہ زرداری قبیلہ ہے، یہ پی پی سے نظریاتی ہے، یہ تحریک انصاف کا نظریات فلاں فلاں. تو آدمی اس مکان کے اوپر لگے ہوئے علم اور فلیگ کو دیکھ کر طے کر لیتا ہے یہ کون ہے. اس گھر والوں کی مذہبی سوچ کیسی ہے، سیاسی سوچ کیسی ہے، علاقائی سوچ کیسی ہے، ٹرائب کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. علم کی جمع عالمین ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی تو علم لہرائے ہیں. جس طرح 2 گز کا کپڑا، میں حج پہ تھا تو وہاں عرفات کے میدان میں علم لگے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان والے یہاں آئیں گے، انڈونیشیا والے یہاں آئیں گے، ملیشیا والے یہاں آئیں گے. اس علم کو دیکھ کر، جو غباروں کے روپ میں بنے ہوتے ہیں، کپڑے کے روپ میں نہیں بنے ہوتے، جو کہ تیز ہواؤں سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، غبارے علم کے روپ لے لیتے ہیں، نئی شکل ہوتی ہے. تو اگر مکان کے لگے ہوئے علم کو دیکھ کر ہم 1 منٹ سے پہلے مکینوں کی نفسیاتی، سماجی، ذہنی، مذہبی کیفیت کو جان لیتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک سے ہے، فلاں سیاست سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، تو اللہ کہتے ہیں آسمان کے علم کو دیکھ کر مجھے کیوں نہیں یاد کرتے؟ بادلوں کے علم کو دیکھ کر مجھے کیوں نہیں یاد کرتے؟ اچھا کچھ نہیں دیکھتے. اولم یتفکروا فی انفسہم، تم بھی تو علم ہو. بینائی بھی تو علم ہے، سماعت بھی تو علم ہے، گویائی بھی تو علم ہے، ہونٹ بھی تو علم ہے، رخسار بھی تو علم ہے، پلکیں بھی تو علم ہے، پیشانی بھی تو علم ہے، انگوٹھے بھی تو علم ہے، یہ بھی تو علم ہے. ہمارا وجود کتنے علم سے معمور ہے. اور جو اتنے علم دیکھتے ہیں، رنگ کے روپ میں، ذائقوں کے روپ میں، خوشبوؤں کے روپ میں، فضاؤں کے روپ میں، خلاؤں کے روپ میں، اور اس کو دیکھ کے گزر جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہی تو مشرک ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان پاگلوں کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ یہ علم لہرانے والا کون ہے اور اس کے یہ لہرائے کیوں ہیں. ایک موسم کافی نہیں تھا، ایک پھلوں کا ذائقہ کافی نہیں تھا، آنکھوں کے لیے ایک رنگ کافی نہیں تھا، کانوں کے لیے بانسری ایک کافی نہیں تھی پرندوں کی. کتنے پرندوں کی بانسریاں الگ ہیں، کتنے پھلوں کے ذائقے الگ ہیں، کتنے پھولوں کی خوشبوئیں الگ ہیں. یہ کیوں کیا؟ کہ کبھی بھی یہ غور کر کے کہہ اٹھے گا اللہ میں تیرے کو پہچان گیا. تو یہ جب علم کو دیکھ کر عالمین کے خالق تک پہنچتا ہے، اس کو اسلامی ادب میں کہتے ہیں اقرا بسم ربک، پڑھ تاکہ تو اللہ تک پہنچ جائے. اور اگر اللہ تک نہ پہنچے تو مادیت ہے، نفسانیت ہے. اور مادیت زدہ آدمی، نفسانیت زدہ آدمی افریقہ کے جنگلوں سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اس میں کوئی اخلاق نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی وٹامن نہیں، کوئی مساوات نہیں، اس کو اپنی ذات سے غرض ہے. تو سب سے پہلے اسلام نے آ کے علم کی اہمیت دی. یعنی ہر معاشرے کا پہلو خراب تھا، جیسے میں نے عرض کیا، ڈارک ایج کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے زمانے کو. پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے تو وہ گولڈن ایج ہو گیا. تو ڈارک ایج اور گولڈن ایج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک. کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سچ کہتے ہیں ان کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جیسے ایک آدمی کا حادثہ ہو جائے گاڑی کا اور گاڑی سینڈوچ بن جائے اور بیچ میں پڑے ہوئے آدمی کو نکالا جائے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس کے ماتھے سے فریکچر ہو چکا ہے، اس کے وجود شل ہو چکا ہے، پورے جسم میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، وینز بہہ آ رہی ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہاں سے آغاز کریں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے خون روکو. اگر بلیڈنگ اوور ہوگی مر جائے گا. یوں سمجھیں کہ عرب معاشرہ صدیوں سے سینڈوچ بن چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک اس معاشرے کے اوپر بارش برسی کوئی نہیں. نہ انجیل کے بعد کوئی کتاب ہے، نہ عیسیٰ کے بعد کوئی رسول ہے. 6 صدیاں اگر انسانوں پہ بارش نہ برسے علم و عرفان کی، آپ خود سوچیں کہ اگر 2 سال تک علاقے میں بارش نہ ہو تو پانی کا کیا ہوتا ہے.
واٹر لیول کہاں چلا جاتا ہے، پتوں کا کیا حال ہوتا ہے، فضا کی آلودگی اور پولوشن کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آدمی کے دماغ کے اوپر بجلیاں گرتی ہیں، گہرائی سے سوچتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ جب اللہ کے محبوب پہ وحی آئی اقرأ بسم ربک، اس درمیانی مدت کو 600 سال ہیں، 6 صدیاں انسانی زندگی میں ایک زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ لاسٹ ون انجیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور آخری نبی عیسیٰ تھے، تو نہ انجیل کے بعد کتاب ہے، نہ عیسیٰ کے بعد رسول ہے، اور انجیل کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہمیں پتہ ہے۔ پھر 6 صدیوں کے بعد بالکل انسانی معاشرہ ایک تباہ حال ہو چکا تھا۔ اصلاح کے لیے جس طرح کہتے ہیں بلیڈنگ روکو پہلے اس پیشنٹ کی، سب سے پہلا کام ہے خون روکو جو بہہ رہا ہے، اگر خون نکل گیا ختم ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ میرے محبوب ان کا نظام تعلیم ٹھیک کرو، اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تاجر بنا کے بھیجا گیا، میں کاشتکار بنا کے بھیجا گیا، میں حکمران بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے کہا انما بعثت، کیا آگے کیا فرمایا؟ میں معلم بنا کے۔ آخر زندگی کے کتنے شعبے ہیں جہاں رزق حلال مل سکتے ہیں، اور ہر شعبہ ضروری ہے۔ تجارت نہ ہو کتنا مجبوری ہے، کاشتکار نہ ہو کیا مجبوری ہے، حکمران نہ ہو کتنی مجبوری ہے، لیکن ان تمام اہم ترین شعبہ جات میں نبوت کی عظیم نظر نے اپنے لیے جس شعبے کا انتخاب کیا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں لوگوں کو انجیکٹ کرتا ہوں، ان کا نظام تعلیم ٹھیک کرتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو معلم کے شعبے سے ایک نسبت عطا کی، اس نسبت پہ ناز کریں۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہماری نسبت یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بڑی نسبت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مسلمان کی نسبت کو چھوڑ کر بریلوی کی نسبت، دیوبندی کی نسبت، اہل حدیث، یہ بہت بڑا بحران ہے۔ امت کی 14 صدیوں میں اتنا بڑا نسبت کے حوالے سے بحران کوئی نہیں آیا کہ کسی نے محمد عربی کی نسبت کی بجائے اہل حدیث ہونا، مقلد ہونا، وہابی ہونا، دیوبندی ہونا، بریلی ہونا، ان نسبتوں کو نام کا حصہ بنا لیا۔ یہ بہت بڑا انحطاط ہے، اور اس بحران سے کتنے بحرانوں نے جنم لیا، اس فکری غلطی سے کتنی غلطیوں نے جنم لیا۔ اگر اس کی گفتگو کی جائے تو آدمی کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی نسبت اللہ نے آپ کو یہ عطا کی کہ آپ کو براہ راست پروفیشن کے اعتبار سے نبی رحمت کے براہ راست اس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، معلم۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش فرما کر، اللہ کا شکر ہے ایک طویل عرصے کے بعد نظام تعلیم رواں دواں ہوا، اسکولوں کی رونق بحال ہوئی، گھروں میں خوشی کی لہر دوڑی، پھر ملک کے نظام مدارس سکول آباد ہونے لگی۔ آپ ایک بات کی کوشش ضرور کریں۔ اب سب سے پہلے ہم سے یہ کام کیا گیا کہ ہمارے نصاب سے قرآن نکال دیا گیا، یعنی قرآن کا سمجھنا یہ ہمارے نصاب سے نکال دیا۔ اسلام کا نصاب قرآن سے آغاز کرتا ہے۔ اتنی بڑی سازش ہے کہ قرآن نکال دے گا۔ ایم اے کرنے والے، ایم فل کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے، ان سے پوچھو فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے تو نہیں آتا۔ اچھا نہیں آتا تو ان کے لہجے میں ندامت کی چھینٹ بھی نہیں ہوتی۔ وائے ناکامی مزہ کارواں جاتا رہا، ٹھیک ہے، لوٹتے رہتے ہیں قافلے، گھروں میں چور آتے رہتے ہیں، ڈاکو، لیکن کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نہیں پڑھا قرآن، بہت بڑا المیہ ہے، لیکن نہ پڑھنے کا قلق اور افسوس نہ ہونا، یہ وہ المیہ کی مت پوچھو۔ ایک آدمی کو دنیا بھر کے سارے علوم پہ دسترس ہے لیکن قرآن کا نہیں پتہ۔ تو امام غزالی نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ کچھ نوجوانوں کو شوق سوار ہوا تیراکی کا، دریا میں کنارے پہ گئے، ملا کو حیر کیا، کشتی میں بیٹھے اور دریا کے موسم سے انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے چھیڑنے کے لیے ملا سے پوچھا فزکس کا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ ملا کو کیا پتہ؟ دوسرے نے کہا کیمسٹری کا پتہ ہے؟ ملا کو کیا پتہ؟ تیسرے نے کہا اسپیس سائنس کا پتہ ہے؟ ملا کو اس کی ساری زندگی چپو، کشتی، دریا، بھنور، کنارے، اس کو کیا پتہ ہے ان علوم کا؟ وہ چھیڑتے رہے۔ آخر پہ تمام نے فیصلہ صادر کیا کہ بابا تیری تو آدھی زندگی برباد ہو، نہ فزکس، نہ کیمسٹری، نہ میتھ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس نے کہا بیٹا آدھی زندگی برباد ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن مجھے پتہ نہیں۔ اللہ کی شان، بیچ دریا پہنچے تو لہروں کا مزاج بگڑ گیا، ہوائیں تیز چل پڑی،
ملا کے ہاتھ سے چپو اور پتوار جس سے کشتی کو بیلنس کرتا وہ گر گئے. اب کشتی لہروں کے حوالے کوشش کر رہے ہیں. جب اس نے دیکھا نہ ہوائیں ٹھہرتی ہیں نہ بھنور رکتے ہیں, کنارہ دور ہو گیا, کشتی بیلنس اٹھ کر بیٹھی, پتوار گر گئے, تو اس نے مایوس ہو کے پوچھا ان کشتی میں بیٹھنے والے جدید نسل کو, آپ میں سے تیراکی کس کو آتی ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو نہیں آتی. تو اس نے کہا میری آدھی زندگی گئی تمہاری پوری گئی, میری آدھی گئی تمہاری پوری گئی. ایک آدمی کو جدید علوم کا ذرہ نصیب نہیں ہوا لیکن قرآن مل گیا تو اس کی پوری زندگی بچ گئی. بے شک وہ انگوٹھا چھاپ ہے, بے شک وہ غریب ماز ہے, لیکن اگر اس کو قرآن کا پتہ ہے. ہمارے یہاں طلاق کی ریشو پہلے یہ نہیں تھی, روٹنے مرنے کی ریشو پہلے یہ نہیں تھی, پریشانی جو 50 سال پہلے یہ نہیں تھا. تو وہاں اس وقت کون سے پوسٹ ڈاکٹریٹ تھے یا کون سے شعبجات تھے یا کون سے ڈسپلن تھے, لیکن وہ ان کے اندر قرآن کا عکس ہوتا تھا. 40 سال زندگی کے جوڑے گزارتے تھے, کوئی طلاق نہیں. اب عدالتیں بھری پڑی ہیں خلا سے, طلاقوں سے, روٹنے مرنے سے, ناچاکیوں سے, تناؤ سے, ڈپریشن سے, گھر گھر تندور بنا پڑا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, قرآن نہیں. اور قرآن ہر ایک کی کمی پوری کر دیتا ہے, قرآن کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, رات کے وقت پاکستان میں کتنے انرجی سیور جلتے ہیں, کتنے چراغ جلتے ہیں, کتنی لائٹس جلتی ہیں, فگر ہمارے پاس کوئی نہیں. میں اگر کہوں نا پاکستان کے سارے صوبوں میں رات کے وقت اندھیروں کو زائل کرنے کے لیے 10 ارب ہیں, تو آپ کہیں گے زیادہ ہے سر. میں کہوں گا 50 ارب ہیں, آپ کہیں گے زیادہ ہوگی. میں کہوں گا خرب بلب جلتے ہیں پاکستان کے ملک سے رات کو 8 گھنٹے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے. تو یہ انسانی خرب بلب کیا رات کی وحشت کو, رات کی ظلمت کو, رات کی تاریکی کو, رات کے خوف کو دور کر سکتے ہیں؟ تو نہیں. رات ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے. پھر پروردگار کا ایک سورج نکلتا ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر. مکڑی کا جالا اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا منتشر یقین والا شخص کمزور ہوتا ہے. اس کا کپڑا, اس کی گاڑی, اس کا بیڈ, اس کا مکان, اس کا عہدہ نہ دیکھو, اندر سے وہ ریت کا ڈھیر ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں بتائیں اوہن البیوت لبیت العنکبوت, تمہیں بتائیں سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ کہ مکڑی کا جالا. قرآن کہتا ہے, پھر قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت میں تمہیں بتائیں مکڑی کے جالے سے کمزور کون ہے؟ کہ جس کا یقین ڈھیر میں لو, منتشر اور بکھرا ہو, اس کے لہجے میں چاپلوسی ہوگی, اس کے انداز میں خوشامد ہوگی, اس کی آنکھیں جھکی ہوں گی, اس کے انداز میں بکھراؤ پن ہوگا, فقیرانہ روپ ہوگا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. اقبال صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں عام طور پر یہ ہے کہ فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے پتہ نہیں دے نہ دے. منعم کہتے ہیں دینے والے کو, گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو. اقبال کہتے ہیں پہلی صدی کے مسلمانوں کے یقین نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. دینے والے کو یقین گمان ہوتا تھا, ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں دوں تو فقیر جھٹک نہ دے. یہ کون سا فقیر ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے؟ قرآن مجید میں آپ نے سورہ کرسی پڑھی ہوگی, آیت الکرسی, اس میں اللہ کہتا ہے اس سے مانگو جس میں 4 خوبیاں ہوں. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں, اس سے مانگو جس میں 4 خوبیاں ہوں. کون کون سی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ ولا نوم, جو ہمیشہ زندہ ہو, جس پہ موت کبھی نہیں ہے, اس سے مانگا کرو. اور جو ہمیشہ قائم ہو اور قائم رکھے اور اس کے وجود پہ ذوف بڑھاپا نہ آئے, اس سے مانگا کرو. اور جس کو کبھی اونگ نہ آئے اس سے مانگا کرو. اور جس کو کبھی نیند نہ آئے اس سے مانگا کرو. دنیا میں بڑے سے بڑے مخلوق میں سے ان 4 صفات سے باہر کوئی دکھائے. آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی بڑا نہیں, تو آپ کی اونگ بھی آتی تھی, آپ کو نیند بھی آتی تھی, آپ کو بڑھاپا بھی آیا تھا, اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا بھی لیا. تو لاجک وائز اللہ کہتا ہے جس کو مر جائے وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا, جو خود بڑھاپے کی زد میں آ جائے وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا, جس کو ڈوزی پوزیشن میں چلا جائے وہ مانگنے کے قابل نہیں ہوتا, اور جس کو نیند آ جائے سوئے ہوئے میاں صاحب ابھی بعد میں آنا, بات کرنا چاہتا تو اونگ آ گئی کہ یار ابھی بات نہ کرو, ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہے. بات آ گئی پتہ چلا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, 2 آدمی اٹھاتے ہیں 2 آدمی بٹھاتے ہیں, یار وہ ان میں ویکنیس آ گئی. بات آ گئی مانگنے کے لیے آئے تو یار فوت ہو گئے ہیں. تو جو فوت ہو جائے, جو بڑھاپ کی زد میں آ جائے, جس کو اونگ آ جائے, جس کو نیند آ جائے, تو لاجک وائز دیکھیں یہ صفات اللہ کے علاوہ کس پہ آتی ہے؟
اور دنیا کا ہر آدمی مانگنے والے سے ڈسٹینس پہ جاتا ہے، ماں سوائے اللہ کے۔ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے، اس لیے انبیاء کی دعائیں دیر تک ہوتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 6 گھنٹے کی ہے۔ اونٹنی قصبہ پہ تشریف فرماتے، ایک ہاتھ سے لگام پکڑتے، اونٹنی کو قابو کر دوسرا ہاتھ پھیلا دیتے، پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑتے 6 گھنٹے، اس لیے کہ اللہ کو پھیلے ہوئے ہاتھ میں ابدیت کے منظر نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں لمبی دعائیں، مصطلح بچاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ تو جس کے لیے یہ 2 نعمتیں کھل گئیں، اس کے لیے کائنات میں بے نیازی ہوگی، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ جب بھی اللہ کہے کہ مجھ سے وہ نہ مانگو جو میرے پاس نہیں ہے، اور اللہ کے پاس کیا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا باپ کو نہیں ڈر ہوتا ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں لالچ ہوتا ہے نا، میری بیوی کوئی نہیں محبت پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ رینک فیل ہوتا ہے کہ میں نے اگر دینا شروع کر دیا تو کمپٹیشن سے نکل جاؤں گا۔ تو جتنی بھی کسی چیز کو، اور دنیا میں ہر دینے والے کے دینے کے بعد کم ہو جاتا ہے ماں سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یا اللہ کیسے کم نہیں ہوتا آپ کا؟ جب دو گے اور کوئی لے گا تو دینے والے میں اتنا کم ہوگا تب لینے والے میں آئے گا۔ آپ سے میں نے مانگے پیسے، آپ کا 100 روپے، تو میں نے کہا 50 مجھے چاہیے، تو آپ نے مجھے 50 اگر دیا تو یقیناً آپ کے پاس 50 کم ہوا۔ یہ تو ایک دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ آپ کہتے ہیں خزانے دینے کے بعد کم بھی نہیں ہوتے، تو کہا موسیٰ میرے خزانوں میں اور بندوں کے خزانوں میں ایک میجر فرق یہ ہے کہ میرے خزانے دینے کے بعد کم نہیں ہوتے، کہ یا اللہ آپ منوا سکتے ہیں میں بندہ ہوں لیکن عقل۔ اللہ نے کہا اچھا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ، دیا جل گیا۔ اچھا اپنے علاقے میں آواز لگاؤ، جس کے دیے بجھے ہوئے ہیں وہ آ کے ٹارچ آن کرے۔ پرانے زمانے میں دیے سے دیے جیسے جلا لیتے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے لوگوں کے ہزاروں دیے جل گئے، یہ آ رہے یہ آ رہے یہ آ رہے۔ جب گھر گھر میں دیا پہنچ گیا تو اللہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے دیے جل گئے کہاں؟ کہ تیرے دیے کی روشنی میں کچھ کمی ہوئی؟ کیا خیال ہوئی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ نہیں۔ اللہ نے وہی کہا جب دینے والا دے گا، لینے والا لے گا، دینے والے میں کمی تو آئے گی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ میرے کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا میرے خزانوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تیرا چراغ اگر ہزاروں جگہ روشنیاں تقسیم کرنے کے بعد اسٹیٹس کو پہ کھڑا ہے، اس کا نیلا شعلہ، اس کا سفید شعلہ، اس کا سرخ شعلہ اسٹیٹس کو پہ کھڑا ہے، تو میرا خزانے میں تمہیں کہتا ہوں پوری کائنات کو دوں اور کم نہ پڑیں، تو تمہیں کہتا ہے دنیا کے اصول سکھاتا ہے، تو وہ اصول تیرے چراغ پہ کیوں نہیں آتے؟ پہلی گزارش یہ ہے بچوں کو یہ کہیں بچہ جب کوئی مسئلہ ہو اللہ سے مانگنے کا مزاج بناتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں میں تواضع آتی ہے، بندوں سے مانگنے والوں میں فخر آتا ہے، اور گداگری انتہائی پریشان کن چیز ہوتی ہے۔ سیکنڈ ون چیز جس کے بغیر ابدیت مکمل نہیں ہوتی، پاسبل نہیں ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اس کے بغیر ابدیت ہو ہی نہیں سکتی۔ 5 وقت کی نماز، طریقہ جس کا جو ہے لیو اٹ۔ ڈوبنے والا یا تیرنے والا تیرتے تیرتے بیچ دریا کے یا نہر کے محسوس کرتا ہے کنارے تک پہنچتے ہوئے نماز قضا ہو جائے گی، تو شریعت کہتی ہے تیرتے ہوئے نماز فرض ہے، نو ایکسکیوز۔ یا اللہ میرے پر کپڑا نہیں، قبلہ نہیں، وضو نہیں، قیام نہیں، رکوع نہیں، سجود نہیں، تلاوت نہیں، قرات نہیں، مسلسل تیرنا۔ اللہ کہتے چھوڑ دو اس بات کو، عالم تصور میں نیت تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے عصر کی نماز رکھا، بس اتنا سفیشینٹ ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بغیر ابدیت کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام 2 سال سیدنا علی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ مبارک رکھ کر جا رہے تھے مسجد میں، آخری دنوں میں جب آپ کو بخار ہو گیا، ٹمپریچر ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ ہماری ماں کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود آپ کے پاؤں اٹھ نہیں رہتے، ایسے پاؤں گھسٹ رہے تھے، یعنی جیسے ویکنس ہو جاتی ہے، ایڑی گھسٹ رہی تھی، ہلکا ہلکا نشان آ رہا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ امت کو بتلایا جا رہا تھا جب معصوم نبی سید الاولین والآخرین اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، تم ایک آدمی کو تخت دار پر لٹکایا جانے لگا اور اس کو یونیفارم پہنا دی گئی، ماسک پہنا دیا گیا، اتنے میں اذانیں شروع ہو گئی۔
اب اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کریٹیکل سچویشن تو کوئی نہیں ہو سکتی انسانی زندگی میں، اس سے بڑا کریٹیکل سچویشن تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیسے خوفناک منظر ہے، ماسک پہنا دیا گیا، ہینگنگ پوزیشن پہ لا دیا گیا، مسیح آ گیا، ڈاکٹر آ گئے، والڈن آ گئے، آخری وصیت ہوگی، چڑھا دیا گیا، اتنے میں اذانیں ہو گئی تو اس پہ نماز فرض ہے۔ اگر اگلی نماز میں ان ہو گیا تو نماز فرض ہے، اب کیا کرے گا؟ اب ان سے کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ تو کہتا نہیں ہو سکتا، کہ نہیں نماز پڑھ لو، نیت کر لو، باقی چھوڑ دو۔ یہ دوسری چیز ہے 5 وقت کی نماز۔ اس میں آپ اپنی ذات کو لائیں اور گرد و پیش کو لائیں۔ جو پاکیزگی نماز پیدا کرتی ہے، کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، نہ سوچوں میں، نہ لباس میں، نہ جسم میں۔ اب ایکسٹریم کوشش کر لیں، جو وضو کے بعد پاکیزگی ذہنی اور جسمانی ہوتی ہے، دنیا کے کسی مساج میں نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جس کے بغیر ابدیت ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے آمد و خرچ پہ نظر رکھنا۔ ہر شخص جو کھاتا ہے وہ کماتا تو ہے نا، اور ہر وہ شخص جو کماتا ہے وہ خرچ تو کرتا ہے نا۔ ان دو چیزوں سے تو دنیا کا کوئی ذی شعور بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ہر عاقل بالغ شخص کو کمانا بھی چاہیے، اور ہر عاقل بالغ شخص کمانے کے بعد اپنی ضروریات کے لیے خرچ بھی کرتا ہے، کپڑے لیتا ہے، مکان لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، موبائل خرچ تو کرتا ہے۔ ان دو چیزوں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ میری آمدن میں مشکوک پنا تو نہیں آ رہا، اور میرے خرچ میں اسراف تو نہیں آ رہا۔ اگر آمدن میں مشکوک پنا آ گیا تو بیت اللہ کے طواف ریجیکٹڈ ہے، طواف فرض نہیں ہے، حلال کمائی فرض ہے۔ لمبے چوڑے دسترخوان بچھانا فرض نہیں ہے، حلال کمائی کے بعد چٹنی سے کھانا فرض ہے۔ قرآن مجید کی شاندار جاندار آیت آتی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، حلال کھاؤ پھر نیک عمل کیا کرو۔ تو حلال کھانے کو پریفر کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب ہم سمجھتے ہیں حرام چند ہے کہ ہمارے پاس پروفیشن مشہور ہیں، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں، ہمارے ملک میں چند ایک نام، حالانکہ زندگی کا ہر شعبے والا حرام کھا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے حلال حرام الگ ہیں۔ اگر میں لیکچر ڈیو ٹائم پہ تیار نہیں کر رہا، ڈیو ٹائم پہ نہیں آ رہا، ڈیو ٹائم پہ گھر نہیں جا رہا، رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے نہیں کر رہا، تو میرا رزق بھی حرام ہو جائے گا۔ رزق حرام تاجر کا الگ ہے، کاشتکار کا الگ ہے، ملازم کا الگ ہے، مزدور کا الگ ہے۔ میرے ایک دوست ریٹائر ہوئے ایجوکیشن سے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کی تقریب میں میں بھی گیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب سے گزارش کی کہ میں 1 سال آپ کے ہاں مزید پڑھانا چاہتا ہوں بغیر کسی آمد کے پیسوں کے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے اتنا لمبا عرصہ آپ کے ہاں پڑھایا، اور کبھی دیر سے آیا، کبھی جلدی چلا گیا، ہو جاتا ہے۔ لیکچر 9:30 پہ تھا، 40 منٹ پہ آیا، لیکچر 10:20 پہ وائنڈ اپ ہونا تھا، 10:10 پہ چلا گیا۔ تو یہ جو آنے میں دیر اور جانے میں جلدی، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں 1 سال پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ میرے رزق حلال ہو جائے۔ آپ کا بھی رزق حلال ہو سکتا ہے، میرا بھی حلال ہو سکتا ہے، آپ کا بھی حرام ہو سکتا ہے، میرا بھی حرام ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چند شعبے ہیں، پولیس والے حرام کھاتے ہیں، پٹواری حرام کھاتے ہیں، فلاں حرام، نہیں، ہر آدمی کھا سکتے ہیں، ہر آدمی بچ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنی ڈیوٹیز اور رائٹس کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ حلال اور حرام کا طے ادارے نے نہیں کرنا ہوتا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے، بندے نے کرنا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اتنے ٹائم پہ آنا چاہیے، سو مجھے آنا چاہیے، مجھے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگانا چاہیے، سو لگانا چاہیے۔ اور سیم سچویشن یہ ہے کہ آمد کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ میں ضروریات پہ خرچ کر رہا ہوں، فضولیات پہ خرچ کر رہا ہوں، تعیشات پہ خرچ کر رہا ہوں، لگژری لائف پہ خرچ کر رہا ہوں، یا بیسک نیڈز پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں، یہ کیوں خرید رہا ہوں؟ اس کیوں کا جواب اس کو اسراف کہتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان نہیں ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے فالورز نہیں ہیں۔ جس آدمی کی خرچ بے ہنگام ہے، اس کا کبھی آمد حلال نہیں ہو سکتی۔
جو خرچ میں لگامیں توڑ چکا ہے وہ آمد میں بیریئر میں نہیں رہ سکتا۔ کون فی دنیا کاننا کا غریب مسافر بن کے رہے۔ ہم نے کتنے پیبند والے لباس پہنے اور کتنے اس لیے پہنے کہ نیا ڈیزائن ہے، نیا فیشن ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گرد و پیش جو مخلوقات رہتی ہیں، ابدیت کی چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہمیں کپڑا کسی سے پریس کرانا ہے، جوتا کسی سے ٹھیک کرانا ہے، موٹر کسی سے ٹھیک کرانا ہے، کسی کے ساتھ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر۔ انسان میں واحد، کائنات میں واحد مخلوق انسان ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتی ہے، باقی کوئی نہیں انحصار کرتا۔ چڑا اور چڑیا مل کر اپنا پورا گھر چلا لیتے ہیں، انہیں نہ نائی کی ضرورت، نہ درزی کی ضرورت، نہ کچھ، کہ سب سے زیادہ مجبوریوں میں گرا ہوا انسان ہے۔ اب یہ جو مجبوری ہے نا، یہ ہمارے کبھی بیوی آتے ہیں، کبھی بچے آتے ہیں، کبھی شوہر آتے ہیں، کبھی بھائی آتے ہیں، کبھی دوست آتے ہیں، کبھی پڑوسی آتے ہیں۔ گرد و پیش پھیلے ہوئے انسانی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ابدیت کی چوتھی چیز ہے۔ دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نفل پڑھتی ہے، پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، آفر میں ہی فی النار، پکی دوزخی ہے۔ کیونکہ فورتھ ون چیز اس میں ڈراپ ہو گئی، معاملات، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی اگر شادی شدہ ہیں تو کوئی شوہر ہوگا، یا شادی شدہ ہیں تو کوئی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، پڑوس، ہمارے گرد کے رشتوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ٹاؤن میں لیکچر دے رہا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا میں نے ایک فکر رکھا کہ انسانی معاشرے میں اور جنگلی معاشرے میں کیا فرق ہے۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا رشتوں کا، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھوپھو ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے سسر ہیں۔ یہ رشتے جنگل میں تو کسی جانور کے نہیں ہوتے، ہواؤں میں تو کسی پرندے کے نہیں ہوتے۔ رشتوں کا جال صرف انسانی معاشرے کا حسن ہے، اور جو رشتوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے، ابدیت کا تاج قدرت اس کے سر پہ رکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ میں ساس سے نہیں بولتی، میں سسر سے نہیں بولتا، میں بہن سے نہیں بولتا، میں بھائی سے نہیں بولتا، میں کولیگ سے نہیں بولتا۔ یہ باتیں ندامت کی ہیں یا فخر کی ہیں؟ میں نے ایک تلخ جملہ کہا، میں نے کہا یہ کوئی اور جملہ کہتا اور میں اس کا لطف لیتا، مجھے مزہ آتا کہ ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہیں کہ ہم تعلق کے توڑے ہوئے زمانے کی طویل مدت کو بیان کر کے فخر کرتے ہیں۔ میں 10 سال سے کبھی نہیں بولا، میں نے 15 سال سے کبھی سلام نہیں کیا اسے، مجھے 20 سال ہو گئے میں نے کبھی اس کو فون نہیں کیا۔ اب اس فکر میں تفاخر ہوتا ہے یا ندامت ہوتی ہے؟ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، تنہائی میں آپ کو موقع ملتا ہے، مجھے ملتا ہے۔ انسانی معاشرت کو توڑنے والا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا نہ عبادت کے زور پہ، نہ معاملات کے زور پہ، نہ عقائد کے زور پہ جنت میں جا سکتا۔ یہ بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں، ریشم کے دھاگوں سے پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں۔ یورپ میں رشتے کوئی نہیں۔ اب وہ یہی فضائیں ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ، اپنی ذات میں مگن، گرد و پیش سے بے نیاز رہنا۔ یہ کوئی انسانوں کا حسن تو نہیں ہے۔ اپنی ذات سے اذیت نہ دیں۔ معاشرت کے 3 اصول ہیں، اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دیں، اور اسمائل پاس کرنا ود ان ڈیو لمٹ سے یہ اپنا فطرت ثانیہ بنا لیں۔ ان 3 چیزوں کو معاشرت کہتے ہیں۔ میری ذات سے کس فائدہ پہنچے شرعی حدود میں، میری ذات سے اذیت نہ پہنچے، اور اسمائل پاس کرنا، مسکرا کے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب بھی اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے اسمائل پاس ضرور کرتے تھے، مسکراتے ضرور تھے۔ مسکرا کے ملنے سے دماغ کے اندر مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی رخسار پہ 300 بلب ہوتے ہیں، سارے روشن ہو جاتے جب آدمی مسکرا پڑتا ہے۔ یہ جو رخسار ہیں ان پہ 300، حضرت فاطمہ کو اپنے وصیت کی تھی، بیٹی علی کو ہمیشہ مسکرا کے ملنا۔ یعنی گھر کی آباد کاری کا اپنے کی رول بتایا کہ جو بیوی شوہر کو اسمائل پاس کر کے ملتی ہے، ساری 300 بلب پوائنٹ ہیں جو روشن ہو جاتے ہیں رخسار پہ جب آدمی مسکرا کے ملتا ہے۔ اس کو خندہ پیشانی کہتے ہیں۔ تو مسکرا کے ملنا، فائدے کی سوچنا، اذیت سے بچنا۔ اس سے کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی مخلوق ہے، کہے کہ بس میں اس کو فائدہ دوں گا، میں اس کو نقصان نہیں دوں گا، ایون کہ جانور کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں دوں گا۔ مغازی میں واقعی نے لکھا ہے
آپ علیہ السلام فتح مکہ پہ آ رہے تھے تو راستے میں جہاں آپ کی شام ہوگی ٹینٹنگ کی گئی، کیمپنگ کی گئی، خیمے لگائے گئے. اب جانتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے عربوں کے خیمے میں 2 کپڑے ہوتے ہیں دروازے دائیں بائیں تاکہ ہوا گزرے. تو آپ علیہ السلام نے ایک خیمہ اٹھایا تو سامنے صحابہ کے خیمے تھے، پیچھے والا اٹھایا تو جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، اور آپ نے دیکھا تو ایک کتیا ڈیلیور ہو چکی تھی اور بیبی اس کا فیڈ لے رہے تھے. اب جنگل کی کتیا 12-14 بچے اس کی فیڈ لے رہے ہیں. اب کتنی حقیر مخلوق ہے کتیا ہمارے معاشرے میں. تو آپ نے وہ جو اٹھایا وینٹیلیشن کے لیے پردہ، اس میں دیکھا تو کتیا کے بچے ماں کا دودھ لے رہے ہیں اپنے انداز میں. تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، جمیل رضی اللہ عنہ صحابی کو بلایا کہ بیٹا میرے خیمے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور کسی شخص کو میرے خیمے کی پشت پہ نہ آنے دینا، ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی. اور ماں کون ہے، بیٹے کون ہیں، ڈیوٹی کون اسائن کر رہے ہیں اور کس کی اسائن کر رہے ہیں. یہ ہے معاشرت. کتیا اور اس کے بچوں کو فیور دی. جن رشتوں کو میں اذیت دے رہا ہوں وہ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے ڈر لگتا ہے. آپ کو بچے سے جو آپ میں سے جو مائیں ان کو بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. تو جو آپ کا شوہر ہے اس کی بھی کوئی ماں ہے. ماں کی مامتا ہر دور میں ایک ہوتی ہے. ماں بے شک کافر ہو، سکھ ہو، اسے ماں کی مامتا ایک مشترکہ کردار ہے. اگر آپ سے کوئی بچہ چھین کر آپ کو دنیا بھر کی چیزیں دے دیں تو آپ ریلیکس فیل نہیں کریں گے. تو کسی کے بچے کو اس کی ماں سے چھین کر آپ اس کو خوش رکھنا چاہیں تو پاسبل نہیں. یہ تو آپ کے وجود کا حصہ ہے. اس کو سمجھنا کون سا مشکل ہے. آپ پش کریں اپنے میاں کو، ماں کے پاس کیوں نہیں جاتے، ماں کے پاس بیٹھا کرو. میں ڈاکٹر صاحب اکثر سنایا کرتا ہوں، راوی کے علاقے میں ماہی گیروں میں میرا لیکچر تھا، یہ جو مچھلی پکڑتے ہیں ملا. میں لیکچر دے کے واپس آیا تو رات کے پہلے پہر، آج دوسرا پہر تھا، ایک فون ہے ایجڈ خاتون کا. اس نے کہا آج آپ کا کھانا میرے گھر میں تھا، میں راوی کے علاقے سے بول رہی ہوں. اس نے پھر کچھ علامات بتائیں، میں نے سارا یہ پکایا تو مجھے پتہ چل گیا اسی کے گھر میں کھانا ٹپیکل کھانا تھا. تو اس نے کہا ایک بات پروفیسر صاحب کر دیا کرو کہ میرا بیٹا ہے، میں بیوہ ہوں، اکیلا بیٹا ہے، شادی کی ہے، ہمارے گاؤں میں کھووا بڑا بنتا ہے، دودھ ہوتا ہے، مکھن بنتا ہے، کھووا بنتا ہے. رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جب میرا بچہ آتا ہے نا تو وہ اپنے دیہات میں جب کھووا بن رہا ہوتا ہے تو وہاں سے برفی لے کر اپنی ران کے ساتھ چھپا کر دیوار سے رگڑ کر بیوی کے کمرے میں چھوڑا ہے. یعنی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، رات ہوتی ہے، آنسو ہوتے ہیں، تکیہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتے. اب یہ اس بچی کے ذمہ ہے جو بیوی بن کے یہ کیا تم نے کیا. مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے بچے سے کوئی چیز چھپا کے نہیں کھا سکتی، وہ کیسے کیا تم نے. یہ پش کریں اس کو پیچھے کی طرف، وہ پش کرے گی ادھر، کیونکہ وہ کس زمانے میں بہو رہی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جب بہو تھی میرے کیا خواہشات تھیں اور میں نے اپنے ساس کے ساتھ کیا رسپانس کیا تھا. اب وہ جب آپ اس کو پش کر کے اس کو پیچھے کریں گی، وہ پش کر کے آپ کی طرف کرے گی. بیوی ہے، جوان ہے، اس کے پاس بیٹھا کرو، میری خیر ہے، میرے پاس تو تمہارے پوتے آ جاتے ہیں، میں وہاں سے جاؤ. یہ دونوں اس کو معاشرت کہتے ہیں. مجھے کہنے کہ ماں کہنے کی پروفیسر صاحب آپ یقین جانیں مر جاتی ہے ماں جب اس کی بیٹا چھپا کے کچھ بیوی کے لیے لے جاتا ہے. لے جاؤ، لیکن یہ رویے کو اپریشیٹ نہ کرے بیوی، ورنہ جو بوئے گی کل کاٹنا پڑے گا. رویے بیج ہوتے ہیں. تم میں سے تربوز نہیں آتا، تمباکو سے گلاب نہیں آتا، اذیتوں سے راحتیں نہیں آتی، یہ بھی شور ہے. این ممکن ہے تم میں سے تربوز نکل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اذیت سے راحت نکلے، پاسبل نہیں. اور لاسٹ ون، آخری ابدیت کی چیز یہ ہے کہ جس طرح میں اور آپ اپنے جسم کی پوشاک کو اجلا رکھتے ہیں، لازم فنکشن ڈریس ہے، شادی پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ ہوتا ہے تو آدمی کو اچھا لباس پہننا چاہیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. لباس اجلا، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. یہ لازم ہے، انسان کی زینت ہے. پانچویں چیز ابدیت کی یہ ہے کہ روح بھی ایک چیز ہے اور اس کا بھی ایک لباس ہے. جس طرح باڈی ایک چیز ہے اور اس کا ایک لباس ہے. لباس کی میچنگ کو، خوبصورتی کو، کنٹراسٹ کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کمپیریٹیولی مردوں کی.
اللہ کہتا ہے جس طرح بندوں کے لیے بہترین ڈریس اپ ہو کے جاتے ہو نا، اس طرح میری خاطر روح کے لباس کو جلا رکھا کرو، روح کا لباس صاف رکھا کرو۔ آپ کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، اہم فنکشن ہے، گھر سے نکلتے ہوئے چائے گر گئی قمیض پہ تو آپ نہیں جا سکتے، حالانکہ کوئی شراب کا قطرہ نہیں گرا، کوئی خون نہیں گرا، چائے ہے اور یہ کامن چیز ہے، ہر گھر میں ہر آدمی کے لباس پہ کبھی نہ کبھی گری جاتی ہے، لیکن پھر آپ انیزی فیل کریں گے، ہیزیٹیٹ کریں گے، نہیں مطلب شور کہہ رہا دیر ہو رہی ہے، کرنی نہیں، جلدی نہیں، مجھے اس لباس میں میں نہیں جا سکتا، بدلیں گے۔ تو پانچویں چیز اور لاسٹ ون اور ففتھ ون یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے روح کے لباس پہ جو لگے ہوئے دھبے ہوتے ہیں نا، غیبت کے، چغلی کے، بد نظر کے، حسد کے، تکبر کے، عیاری کے، آوارگی کے، خود غرضی کے، یہ داغ ہیں، اسپاٹ ہیں، کلاٹ ہیں، ان کو بھی صاف رکھیں اللہ کے لیے۔ اللہ اوپر والے لباس کو نہیں دیکھتے کہ سوٹ 5000 کا 10,000 کو، بتا چکا وما الحیات الدنیا الا متاع، متاع میں میرا لباس کتنا قیمتی ہو گیا آپ کو سوچ سکتے ہیں، متاع میں میرے لباس کو کیا حصہ ملا، آپ اس مثال کو کر لیں کہ متاع کیا ہے، اس میں میرا لباس کیا ہے، 10,000 کا لباس ہے، 20,000 کا لباس ہے، کتنا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر کتنا ڈریس اپ ہوتا ہے، اور روح کا لباس گندا ہے یا صاف ہے، اس کے لیے نماز کے سجدے اس کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرا روح کا لباس پاک ہے یا ناپاک ہے تو اپنے سجدوں کے خیالات پہ نظر کریں، اگر لباس پاک ہوگا سجدے اجلے ہوں گے، اور اگر لباس ناپاک ہوگا سجدے آلودہ ہوں گے، پلوٹ ہوں گے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو جس آدمی کے یا عورت کے یا مرد کے سجدے انتقام سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی باقی لائف کتنی آلودہ ہوگی۔ جس گھر کی دہلیز گندی ہو، اس گھر کا اندر کتنا گندا ہوگا۔ جس گھر کے سجدے، جس آدمی کے سجدے پیوریفائڈ نہ ہوں، تطہیر نہ ہو، پلوٹ ہوں، آلودہ ہوں، گندے ہوں، انتقام ہو، شہرت ہو، شہوت ہو، فلاں 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 فلاں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو سجدے لٹمس پیپر ہیں آدمی کے روح کے لباس کے لیے۔ تو بہت شکریہ آپ حضرات نے، چونکہ سنانے والے کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل سامعین پروفیسر اور اساتذہ ہوتے ہیں، میں مختلف جگہ پہ جاتا رہتا ہوں، سب سے ٹف ٹائم جو مجھے ملتے ہیں نا وہ پڑھ لکھ کے مجمع سے گفتگو کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کئی اینگل سے بات کرنے والے کو آپریٹ کر دینا ہوتا ہے، سرجری کر دینی ہوتی ہے، انجیدنی کر دینی ہوتی ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ اس شعبے میں ماہر لوگ ہیں، ایک تو پڑھ لکھے، دوسرے اساتذہ، تیسرے مردوں کے علاوہ دوسری جنس، تو ان کو تو پھر آپریٹ کرنے کا فن آتا ہو، پھر سوا گھنٹہ کسی کو سننا اور پھر ایک ہی ٹیون میں سننا، اس میں اتار چڑھاؤ کوئی نہیں، اپس اینڈ ڈاؤن کوئی نہیں۔ تو مہمان کا اتنا حق ہوتا ہے کہ وہ لباس بچا کے چلا جائے، یقیناً اونچ نیچ ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں جناب پروفیسر اسرار حسین معاویہ صاحب، اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور انتہائی قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔